آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ کہ اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن اس قدم اور اس دروازے کو کتنی بے دردی کے ساتھ پامال کیا جا رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ لہذا اسی اہم موضوع پر ایک دلچسپ عبرت انگیز پروگرام پیش خدمت ہے جسے پیش کر رہے ہیں محمد صادق قمریہ ہیڈل، محمد انس کراکت۔ غم و آلام بھی ان سے پناہ لیتے ہیں کہ غم و آلام بھی ان سے پناہ لیتے ہیں، ماں باپ کی جو ہر دم دعائیں لیتے ہیں۔ پورے اپنے ٹیم کے ساتھ اسٹیج پر آئیں۔ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی زندگیوں کو کس طرح سے کچلا جا رہا ہے، کس طرح سے ہم لوگ ماں باپ کو درگزر کرتے جا رہے ہیں، اسی پر یہ پروگرام پیش خدمت ہے۔ میں اپنی پیاری پیاری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا آپ سکون و اطمینان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو آپ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے انس بھائی کہاں گئے تھے؟ بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، کون سی گفا میں گھس گئے تھے؟ سب خیریت تو ہے؟ ارے یار ویسے تو کل ملا کے سب خیر ہی ہے، لیکن گھر میں جو بوڑھی ماں ہے نا ان سے بڑا پریشان ہوں۔ کیوں بھائی کیا بات ہو گئی؟ بوڑھی بی نے کون سا مسئلہ کھڑا کر دیا؟ ارے بھائی ابھی آفس سے آ کر کھانا کھایا اور کھا کر بیٹھا ہی تھا کہ بوڑھی ماں نے آواز لگا دی کہ میری دوائی لا کر دے دو۔ اچھا تو میاں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی والدہ کا طبیعت خراب ہے۔ ہاں ویسے تو کچھ خاص بات نہیں ہے، یہ تو ان کا روز کا معاملہ ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی کھانسی، کبھی نزلہ، کبھی بخار، کبھی سر میں درد وغیرہ وغیرہ، بس ساری طبیعت عزیز آ گئی۔ ارے بھائی وہ آپ کی والدہ ہے، وہ امی ہے، امی اور ان کے بارے میں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی خدمت کرنا دونوں جہاں کی کامیابی منصر ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے ہمیں ان کی خدمت کرنے سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ اے بھائی ہمارے اوپر ان کے اس قدر احسانات ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ارے میاں کس چیز کا ان کے احسانات ہے؟ پورے 2 سال سے پریشان ہوں، نہ رات کو چین سے سو سکتے ہیں نہ دن کو سکون ہے، کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو، کبھی یہاں آؤ کبھی وہاں جاؤ۔ بھائی میں اس قدر پریشان ہوں، اس قدر پریشان ہوں، اگر تم میری جگہ ہوتے قسم خدا کی گھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ ارے او پریشان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے تمہاری بات چیت سن رہا تھا، معاف کرنا، برداشت نہ ہو سکا تو درمیان میں حاضر ہو گیا، لیکن میاں تمہارے گفتگو سے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ آپ کو کیا تکلیف پہنچ گئی؟ ذرا بولو آپ بھی۔ ارے میاں والدہ کے سلسلے میں جو آپ کی سوچ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا صحیح نہیں ہے؟ ذرا بتائیے۔ ارے صاحب آپ کے گفتگو سے لگتا ہے کہ ماں باپ آپ کے لیے بوجھ ہیں، حالانکہ ماں باپ کا تو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ رکھا ہے جن کی شان میں قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور تیرے رب نے حکم دیا کہ بجز اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اور اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی ہاں سے ہوں مت کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا. آئی میاں سمجھ میں بات کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی بھی حالت میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں. ارے جناب آپ سمجھے نہیں؟ اس میں کون سا فلسفہ اور منطق بھری ہوئی ہے جو آپ سمجھے نہیں؟ اچھا مثال سے سمجھیں. آپ اگر گہری نیند میں سوئے ہیں، آپ کی ماں نے آواز لگا دی، او بیٹا ذرا پانی تو لا دو. اس سے جو آپ کی نیند ٹوٹی ہے، اس نیند کے ٹوٹنے پر بھی اف ہو یا ہاں ہو کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ فوراً اٹھو اور حکم بجا ڈالو. آئی میاں سمجھ میں بات؟ جی ہاں، بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن بھائی میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی حق ادا کر دیا. ہمارے اوپر اب کوئی حق باقی نہیں رہ گیا. ارے او میاں، یہ منہ اور مسور کی دال ذرا سوچ کر بولو. تم کہتے ہو کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. ارے جناب، ساری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی اگر تم خدمت میں لگا دو گے تب بھی تو بہت دور کی بات، حق کی وہ یعنی ایک حصہ بھی ادا نہیں کر سکتے. کیوں بھائی، کیسے نہیں ادا کر سکتے؟ اچھا تو ذرا سنیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو عرض کروں. میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اجازت دے دیتے ہیں. ذرا دھیان اور توجہ سے سنیے وہ کیا سوال ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دیتے ہیں. وہ نوجوان عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بہت بوڑھی اور کمزور تھی، میں ان کی خدمت کرتا تھا. ایک مرتبہ ان کے دل میں حج بیت اللہ کا شوق پیدا ہوا، لیکن وہ اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو ایک ٹوکری میں رکھ کر سر پر رکھا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا. اسی حالت میں پورا حج کرایا. وہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں واپس آ رہا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا، مجھے حاجت پیش آ رہی ہے. ابھی وہ اتنا کہہ پائی تھی کہ غلاظت اور نجاست میرے منہ اور بدن پر پھیل گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرہ برابر بھی میں نے اس کو برا نہیں سمجھا. اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو نیچے اتارا. پہلے اپنی والدہ کو پاک و صاف کیا، پھر خود کی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، وہ نوجوان کیا سوال کر رہا ہے؟ کیا آج اتنی خدمت کا تصور ہے؟ اس نے اتنی خدمت کی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ارے بھائی ذرا جلدی بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے نوجوان، حق تو ادا کرنا بہت دور کی بات ہے. بچے کی پیدائش کے وقت درد زہ کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر جو پہلی چیخ نکلتی ہے، اس چیخ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. سنا آپ نے اپنی والدہ کی 2.25 سال خدمت کر لی تو احسان جتا رہے ہو. ذرا اللہ سے ڈرو، ماں باپ کی عظمت کرو، مرتے دم تک ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت جانو اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ سے مہربانی کی ہے تو ضعیفی میں ان پر مہربانی فرما. بس کیجئے بھائی، بس واقعی آپ نے میری آنکھیں کھول دی. میں تو والدین کے تمام حقوق کے مرتبہ سے بالکل نہ آشنا تھا. اللہ اپنوں کو جزائے خیر دے، دونوں جہاں میں کامیابی سمکینہ اور فرمائے. انس بھائی، اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ بولیے کہ ماں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور ہم کیا سلوک ان کے ساتھ کر رہے ہیں.
کتنے ہی نادان آج ایسے ہیں جو اپنی ماں کو بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، کتنے ہی بد نصیب آج ایسے ہیں جو اپنی ماؤں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ذرا یہ لوگ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ ان سے جھڑک کر بات کرو۔ خوب یاد رکھیں کہ والدہ اگر ناراض ہو تو بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ کے نزدیک بیکار ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ صحابی ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن ماں ناراض تھی۔ آخری وقت میں زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا، جیسے ہی ماں نے معاف کیا زبان سے کلمہ ادا ہو گیا۔ اللہ تعالی آج کے نوجوان کو ہدایت دے اور والدین کی خدمت کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آپ نے بالکل سچ فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اچھا جناب، اب گھر جا کر اپنی ماں کی اتنی خدمت کرنا کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل جائے، پھر انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی۔ میں اس مجمع میں وعدہ کرتا ہوں کہ انہی باتوں پر عمل کروں گا اور یہی باتیں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اور گھر جا کر بھی سب کو سناؤں گا۔ واقعی دوست، اگر آج ایسا ہو جائے معاشرہ میں سکون پیدا ہو جائے۔ یہ باتیں آپ حضرات نے بہت غور سے سنی ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو گھر جا کر ان سے معافی طلب کرے اور ان کو آخری دم تک خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ اچھا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کے حقوق بتا کر مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا لیا، ورنہ میری دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جاتی۔ اللہ ابنوں کو جزائے خیر سے نوازے۔ اچھا، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔